الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے اخوان المسلمون اور رافضیت کے باہمی تعلق اور ان کے اہداف و مقاصد کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اخوانیوں نے شیعوں کو عالم اسلامی کے اندر دخیل کیا اور موجودہ دور میں کس طرح سے رافضی اخوانیوں کے ساتھ مل کر کے تباہی مچا رہے ہیں۔ انہوں نے دار التقریب قائم کر کے کیسے شیعہ اور سنی کو ایک بنانے کا پلان بنایا کہ کیسے مل کر کے ایک ساتھ کام کریں گے۔ مل کر کے مطلب کیا کام کریں گے؟ دعوت و تبلیغ کریں گے یا حکومت بنائیں گے یا کیا کریں گے؟ انہوں کا یہی نعرہ تھا کہ مل کر کے کام کریں گے، اور حسن بننا نے دار التقریب بنایا تھا اسی لیے، اور باقاعدہ عمر تلمسانی جو کہ تیسرے مرشد ہیں اخوانیوں کے، انہوں نے کہا تھا کہ دار التقریب جسے استاد حسن بننا نے بنایا تھا، دار التقریب یعنی شیعہ سنی کو قریب کرنے کا گھر ایک بنایا تھا، ایک آفس بنائی تھی، اس کے اندر عراقی، ایرانی شیعہ تمام آتے تھے، اور اسی طرح سے عالم اسلام کے بالخصوص سیریا کے، لبنان کے، مصر کے اور دوسرے عرب ممالک کے سنی مسلمان وہاں جاتے تھے، ان کو اکٹھا کرتے تھے۔ تو ان کا مقصد آخر کیا تھا؟ مل کے کام کریں گے، مطلب کیا کام کریں گے؟ یہ شیعوں کے ساتھ آپ کون سا کام مل کے کر سکتے ہیں؟ دین کا کام کر سکتے ہیں کیا ان سے مل کر کے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، سیرت پر کچھ کتاب لکھ سکتے ہیں، تاریخ اسلام پر کچھ کتاب مل کر کے ان کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کی فضیلت پر کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں، قرآن کی حقانیت پر کوئی کتاب ان کے ساتھ مل کر کے آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی سنی عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے، کوئی عقیدہ بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اس کی اہمیت بتا سکتے ہیں آپ، شرک و بدعت اور خرافات پر کوئی چیز آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، انکار منکر کا والنہی عن المنکر کا کوئی کام ان کے ساتھ، امر بالمعروف کا کوئی کام ان کے ساتھ آپ مل کر کے کر سکتے ہیں۔ ایسا یعنی دین کا کوئی کام آپ شیعوں کے ساتھ مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عمر تلمسانی نے باقاعدہ کھل کر کے یہ بات کہی تھی کہ دار التقریب کا مقصد شیعوں کا سنی بنانا نہیں ہے، شیعوں کا سنی بنانا یہ ہمارا مقصد نہیں۔ تو آخر کون سے مل کر کے کام کریں گے؟ جی ہاں، ایک کام ان کا تھا، مل کر کے ان کے ساتھ حکومت بنائیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے حکومت بنانا ان کا یہی مقصد تھا، اور اس مقصد میں یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اپنے اس ناکام اس مذموم مقصد کے اندر انہوں نے کچھ کامیابی ضرور حاصل کی ہے، لیکن چونکہ عالم اسلام فی الوقت بیدار ہو چکا ہے، اور ان کے جو خبیث عزائم اور مقاصد ہے ان کی حقیقت سے پردہ اب ہٹ چکا ہے، کیونکہ عالم اسلام نے ان کے اس خبیث ایجنڈے کی خاطر بہت کچھ نقصان اپنا اٹھا لیا ہے۔ اب وہ بیدار ہو چکے ہیں ان کے خلاف، اب ان کا کچھ نہیں چلے گا۔ اخوانی میگزین الدعوہ کے شمارہ نمبر 105 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے: الاتصالات بین جماعت الاخوان المسلمین و علماء الدین الایرانیین لیس الهدف منها دفع الشیعہ الى اعتناق المذهب السنی فی الاسلام، انما الهدف من ورائها هو الامتثال لمہمت الاسلام لتلاقی المذاہب الاسلامیہ الى اقصى حد ممکن۔ اخوانی جماعت اور ایرانی علماء کے درمیان تعلقات اور ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعوں کو سنی بنایا جائے، بلکہ اس کا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر پائے جانے والے تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، ایک پلیٹ فارم پر لے آؤ سب لوگوں کو، یعنی سب کو الو بناؤ، سب کو بیوقوف بناؤ، اور اس کے بعد سب سے ووٹ حاصل کرو، سب سے ووٹ حاصل کر کے اس کے بعد حکومت بنا لو۔ پھر اہل سنت مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہا انہوں نے: التقارب بین الشیعہ والسنہ اصبح الان مہمہ عاجلہ لأہل الفقہ، فقہی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کے لیے کوشش کریں۔ عمر تلمسانی نے آگے کہا: ان فقہاء الطائفتین یعتبرون مقصرین فی واجبہم الدینی
اذا لم يعملوا على تحقیق هذا التقارب الذي يتمناه كل مسلم في مشارق الارض مغاربها۔ شیعہ سنی دونوں فرقوں کے علماء اپنے دینی واجب کو پورا کرنے میں ناکام تھے اور اس اتحاد کی کوشش آج تک نہیں کر سکے جس کی تمنا ہر مسلمان کرتا آ رہا تھا، وہ کوئی نہیں کر سکا۔ انہوں نے اخوانیوں نے وہ کر کے دکھا دیا۔ آج تک 1400 سال تک کسی اہل سنت والجماعت میں سے کسی عالم نے آگے بڑھ کر کے یہ منحوس کام نہیں کیا تھا، اور انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا جس کی سزا آج عالم اسلامی بھگت رہا ہے۔ چنانچہ عمر تلمسانی ہو یا دوسرے اخوانی رافضی خمینی اور اس کے چیلوں کی خباثت کا ذکر یہ کبھی نہیں کرتے۔ کوئی بھی اخوانی عالم ہو یہ رافضیوں کے خمینیوں کے خبیث ایجنڈوں اور ان کے خباثت کا ذکر کبھی نہیں کریں گے، نہ اسے بیان کریں گے کہ ان کے کیا عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے تعلق سے یہ کیا سوچتے ہیں، ان کے ائمہ کے بارے میں، ان کے اسلاف کے بارے میں، ان کے صحابہ کے بارے میں، ان کے مقدسات کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں، ان کے قرآن کے بارے میں، ان کے کیا گندے سوچ ہیں، کیا گندے عزائم ہیں، خاص طور سے خلفاء ثلاثہ کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو یہ نہیں چھیڑتے، نہ سامنے لاتے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں کے اندر گھس کر کے جہاں بھی یہ حملہ کرتے ہیں، جہاں بھی قبضہ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو تہس نہس کرتے ہیں اور وہاں کی مسجدوں کو کس طرح سے گرا کر کے ختم کر کے اس کو حسینیات میں امام باڑہ میں تبدیل کر کے وہاں پر کس طرح سے ماتم کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری خباثتیں یہ اخوانی اس پر خاموش رہتے ہیں، اس پر پردہ ڈالتے ہیں باقاعدہ، چاہے وہ عراق ہو چاہے یمن ہو، ہر جگہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایران میں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، لبنان میں، سیریا میں، ہر جگہ اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں، یہ اسے سامنے نہیں آنے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی متشدد نے ایسا کیا ہے۔ جو عام علماء ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ معتدل ہیں، کچھ متشدد ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب یہ کون، یہ شیعہ نہیں بولتے ایسا، شیعوں کا تو متفقہ عقیدہ ہے جو ہے وہ، یہ اخوانی جو ان کے بھائی ہیں، پھر جماعت اسلامی والے، اخوانی جماعت والے، یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں ان کی طرف سے۔ عمر تلمسانی ہو چنانچہ، چاہے دوسرے کوئی بھی اخوانی، رافضی، خمینی اور اس کے چیلوں کی اس طرح کی خباثت کا ذکر وہ کبھی نہیں کرتے۔ اور یہ سنی عرب ممالک اور عالم اسلام کے تعلق سے کیا سیاسی ایجنڈا رکھتے ہیں، اس کے لیے کس طرح اس عالم اسلامی کے اندر تباہی مچا رہے ہیں، اور کس طرح خمینی حرمین پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، حج کو سیاسی ایشو بنا کر پیش کر رہا تھا، خلیجی ممالک کو کس طرح سے نگل لینا چاہتا تھا، ان سب سے نظریں چرا کر ایسے خونی نظام کا کھلم کھلا ساتھ دینا، بلکہ اسے آئیڈیل بنا کر پیش کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ جماعت یعنی اخوان المسلمون والی جماعت اس خمینی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مکمل طور سے اسی وقت سے ہے، بلکہ اس تخریبی ایجنڈا کا وہ باقاعدہ حصہ ہے جسے 1938 میں قاہرہ کے اندر حسن بنا اور خمینی نے مل کے طے کیا تھا باقاعدہ۔ 38 کی بات میں بتا رہا ہوں، 89 کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ 38 کے اندر خمینی، مصطفیٰ خمینی کے نام سے جب وہ قاہرہ میں آیا تھا، اسی وقت حسن بنا کے ساتھ مل کر کے دونوں نے یہ تخریبی ایجنڈا طے کیا تھا کہ کیسے تم کو ایران، تہران کے اندر قبضہ کرنا ہے، اور ہمیں مصر کے اندر، اور پھر اس کے بعد عالم اسلام پر کیسے قبضہ جمانا ہے۔ اس کے لیے اتنی لاشوں کو ضائع ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی تباہی ہو، بربادی ہو، اس سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جس پر خاموشی سے عمل کیا جاتا رہا تھا ایک عرصے تک، اور پھر 89 کے بعد اس پر کھل کر عمل ہونے لگا جب سے ان دونوں تخریبی جماعتوں نے مل کر ایران میں بغاوت کر کے اپنا نظام قائم کیا۔ 95 میں تہران کے اندر وحدت اسلامی کے نام سے ایک کانفرنس ہوئی، جس کے اندر جماعت اسلامی کے صدر قاضی حسین نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، 95 کی بات ہے یہ، کیا کہا تھا قاضی حسین نے جو جماعت اسلامی کے صدر تھے اس وقت؟ انہوں نے کہا تھا اسلامی حکومت صرف ایران ہی میں کافی نہیں ہے، یعنی گویا اسلامی حکومت اس وقت صرف ایران میں تھی، کہہ رہے اس وقت صرف ایران میں اسلامی حکومت ہے اور یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پورے عالم اسلامی میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہی چیز جو حسن بنا جیسے لوگ
اور سید قطب اور اس کے بعد جتنے اخوانی تھے سب اسی کے قائل تھے کہ ایران کے اندر جو خمینی نے حکومت قائم کی ہے، سید مودودی کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہی ماڈل پورے عالم اسلام کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر بھی وہ لانا چاہ رہے تھے، وہی ماڈل لانا چاہ رہے تھے، وہی بغاوت، وہی خونی بغاوت کے ذریعے سے وہی متشدد ایجنڈا پیش کر کے پورے عالم اسلام کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، جس طرح سے اس وقت ایران تباہی کے دہانے پر ہے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت جو حقیقی مسلمان ہیں، مسلمانوں کا وہاں جینا دوبھر ہے۔ یہ ایسے ہی پورے عالم اسلام کو ایران بنا دینا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، آج بھی چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کیا کہہ رہے ہیں قاضی حسین جو صدر تھے اس وقت جماعت اسلامی کے، کہ ایران کے اندر اسلامی حکومت ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ یہی حکومت پورے عالم اسلام کے اندر لانے کی ضرورت۔ اس کانفرنس کے اندر ایران کے رافضی، پاکستان کے تحریکی اور عرب ممالک کے تمام اخوانی شامل تھے، وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ ایرانیوں اور اخوانیوں کے ساتھ فارسی میں بول رہے تھے، یہ بھی سن لیجئے، قاضی حسین نے یہ تقریر باقاعدہ فارسی میں کی تھی اور اس کے اندر ان ساری چیزیں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اپنے جماعت کا ایجنڈا اس کے اندر پیش کیا تھا، باقاعدہ فارسی میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی۔ ایرانیوں اور اخوانیوں کے ساتھ اس ایجنڈے میں امریکہ بھی شامل رہا ہے۔ یہ کھل کر اس وقت سامنے آیا جب باراک اوباما 2009 میں امریکہ کا صدر بنا اور اپنے 8 سالہ دور حکومت میں ایران اور اخوان کو ساتھ لے کر عالم اسلام کے اندر خوب تباہی مچایا اور باقاعدہ جمہوریت کے نام پر مسلم ملکوں کی فوج اور حکومت کو تہس نہس کیا گیا، اور اس کا انکشاف خود بعد میں امریکی وزارت خارجہ ٹرمپ کی آخری دور میں کی طرف سے کیا گیا، جو ہلیری اوباما ای میل لیکس سے مشہور ہے۔ معلومات کی آزادی کا حق استعمال کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کنسلٹنگ گروپ یعنی مجموعۃ السرکل استشاریہ نے، جس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے، امریکی وزارت خارجہ اور داخلہ سے مشرق وسطی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی درخواست پیش کی تھی، جس کے اندر 98 ای میلز ایسے ملے جو اوباما اور قومی سلامتی نیز وزارت خارجہ کے درمیان کے تھے، جن کے اندر اخوانیوں کو مشرق وسطی کے ممالک میں حکومت بنانے کے لیے لالچ دیا گیا تھا، بلکہ اشارہ دیا گیا تھا کہ عرب ممالک میں 6 مہینوں کے اندر اس حکمت عملی پر کام شروع کر دینا ہے، اور اس پر اگست 2010 کے اندر ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا جو PSD11 سے معروف ہے۔ اس معاہدے کی روح سے اخوانیوں اور ایرانیوں کو نصف عرب ممالک پر قبضہ دلانا تھا۔ خمینی، قمی، صفوی کے بعد ایرانی رافضی ایجنڈے کے ساتھ علی خامنئی بھی 1952 میں جڑ گیا اور فدائیان اسلام کا ممبر بن چکا تھا، اور عربی زبان میں ماہر ہونے کی وجہ سے اس نے اخوانی سرگنوں کی کتابوں کا ترجمہ بھی فارسی میں شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے سید قطب کی کتاب المستقبل لحاظ الدین کا ترجمہ 1966 ہی میں کر دیا تھا۔ اس کتاب کے مقدمے میں سید قطب کے تکفیری کارناموں کو خوب سراہا خامنئی نے، اور خامنئی نے اسے مفکر و مجاہد کے القاب سے یاد کیا سید قطب کو۔ پھر سید قطب کی دوسری کتاب الاسلام مشکلۃ الحضارہ الغربیہ کا ترجمہ کیا، اس کے بعد فی ظلال القرآن کا بھی فارسی میں ترجمہ کیا۔ خمینی کے مرنے کے بعد 1989 میں خامنئی جب وصیت کے طور پر ایران کا حاکم اعلیٰ بن گیا، ڈکٹیٹر بن گیا مکمل طور سے، آج بھی اسی زمانے سے آج تک وہ مکمل ایران کا ڈکٹیٹر، اتنا بدترین ڈکٹیٹر سے بات دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ سید قطب اور مودودی کے افکار و نظریات کو ایرانی مدارس میں پڑھانے کا حکم نامہ جاری کر دیا اسی وقت سے، اور سید قطب کے افکار کو خاص طور پر پاسداران خمینی انقلاب کے خونخوار قاتلوں پر واجب کر دیا کہ سید قطب کے جو افکار ہیں اس کو چوس لینا ہے، اس کو پی لینا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آخر یہ جو اخوانیوں کے بڑے بڑے سرغنہ ہیں، چاہے وہ سید مودودی ہوں، قطب ہوں، بنا ہو، ان سب کے افکار و نظریات کو آخر ایرانی کیوں لے کے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو اسی طرح سے کیوں محبوب ہیں یہ ایجنڈے اور یہ افکار و نظریات اخوانیوں کے، جو ان کے اپنے بھی نہیں ہیں؟ یعنی جو کام رافضی خمینیوں کے لیے اخوانیوں نے کیا ہے، جماعت اسلامیوں نے کیا ہے، وہ کام خود وہ نہیں کر سکے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خبیث عزائم کو پورا کرنے کے لیے۔ ایرانی، فارسی، مجوسی جو خود نہیں کر سکتے تھے، وہ کام انہوں نے، جماعت اسلامیوں نے اور اخوانیوں نے پورا کر دیا ہے۔ انہی کے افکار و نظریات کے مطابق یہ مجوسی رافضی کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص سید قطب سے صحابہ دشمن ایران روافض کیوں اس قدر محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائی ہے محمد سید رساس نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون و ایران الخامنئی والخمینی، اس کے اندر کہتے ہوئے کہ وَإِذَا
इज़ा हज़फ़ना रअय सय्यद कुतुब फ़िल ख़लीफ़तैन अबी बकर व उमर व हुवा मा युख़ालिफ़ु बिही शिया लकान रअयुहु मुताबिक़न लिरअय शिया फ़ी उस्मान बनी उमय्या कमा अन्न रअयुहु फ़ी अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु यतताबक़ु मअहुम अयज़न वलाकिन यनक़ुसुहु लिकय यकून अत-तताबुक़ कामिलन अन युज़ाफ़ इलैहि क़ौलुहुम फ़िल इमाम बिन अशिय्य। सिर्फ खलीफे अव्वल और दोम अबू बकर और उमर के ताल्लुक से सैयद कुतुब की राय को अगर हम निकाल दें जो कि शियों की राय से मुख्तलिफ है, तो फिर खलीफे सोम सैयदना उस्मान गनी और बाकी बनी उमैया के बारे में उनकी राय बिल्कुल शियों वाली है। सैयद कुतुब की वही राय है जो शियों की है। जिस तरह से कि अली बिन अबी तालिब के बारे में भी उनकी राय शियों से मिलती है। हाँ, सिर्फ इमामत में इख्तलाफ पाया जाता है कि शिया अली को इमाम भी कहते हैं जबकि सैयद कुतुब सिर्फ खलीफा मानते हैं, इतना ही फर्क है बस। इसी के बाद ईरान में इख्वानियों को अपनी तंजीम की शाख खोलने का ऑफर दिया गया, जबकि वहाँ कोई सुन्नी तंजीम नहीं चला सकता। चुनांचे 80 ही की दहाई में इख्वानियों ने जमात उद-दावा वल इस्लाह के नाम से तंजीम बुनियाद डाली, जिसकी निगरानी शेख नासिर सुबहानी और शेख अहमद मुफ्तीज़ादा वगैरह ने की। उसका मेंबर बनने के लिए शर्त लगाया गया कि वो ईरानी हो और ईरानी उखुवत से लबरेज हो, नेज किसी सियासी जमात का मेंबर ना हो। इस वक्त 12 सूबों में उसकी शाखें पाई जाती हैं जहां सुन्नी अक्सरियत में रहते हैं, जहां इस तंजीम के जरिए सुन्नियों को खुमैनी के उसूल पर चलने के लिए समझाया जाता है और शियों के ताल्लुक से नरमी अख्तियार करने के लिए कहा जाता है। ईरान के अंदर यही सुन्नी तंजीम है जिसे खुलकर अपने एजेंडों पर काम करने की आज़ादी है। क्यों खुलकर काम करने की आज़ादी है इस तंजीम को? क्योंकि ये लोग खुमैनी मॉडल को बुनियाद बना करके पेश करते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं, इसलिए और सुन्नियों को भी खुमैनियत नवाज बनाना चाहते हैं बाकायदा, इसलिए इन्हें आज़ादी है। और इसके सरबराहों के ताल्लुकात हुकूमती अहलकारों से गहरे होते हैं। सिविल गवर्नमेंट, पासदारान इनकलाब और सिक्योरिटी फोर्सेस हर पैमाने पर बतौर ख़ास ईरानी हुकूमत अहल सुन्नत में जिन्हें अपना कट्टर मुखालिफ समझती है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल करते हैं। ईरानी हुकूमत इन्हीं इख्वानियों को जो वहाँ ईरान में पाए जाते हैं इनको इस्तेमाल करती है। ईरानी हुकूमत ख़ास तौर से जो अहल सुन्नत वल जमात के मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। जिस तरह खुमैनी ने वलायतुल फ़क़ीह का नज़रिया कायम करके उसे पूरे आलमी इस्लाम में फैलाने का दावा किया, इसी तरह हसन बन्ना और सैयद कुतुब ने भी हाकिमियत इलाहिया का नज़रिया पेश करके उसे आलमगीर का तस्वुर दिया। और इस तरह इख्वानी और ईरानी दोनों ने पहली बार इस्लाम को सियासत अदा करने की कोशिश की, यानी दीन के नाम पर इक़्तिदाद व दौलत हासिल करने की कोशिश की। इसी पहलू से हसन बन्ना ने अपनी किताब मुज़क्करात उद-दावा व दाइया के अंदर लिखा, अम्मल आलमिया अबिल इंसानिया फ़हिया हदफुना फ़हिया हदफुना अल-अस्मा व गायतुना अल-उज़मा व हिया ख़ुतवातुन इन अदफ़ा बिहा ज़मन फ़ला बुद्दा मिन अन तकून हस्बुना अन नत्तख़िज़ मिनहा हदफ़न व अन नज़अहा नुस्ब अयूनिना मसलन। आलमगीरियत हमारा बुलंद मकसद है और ये बतदरीज पूरा होगा, देर हो सकता है लेकिन हमें इसे हदफ बनाकर चलना है। चुनांचे ये हदफ हसन बन्ना सैयद कुतुब के ज़माने में इस कदर आलमी पैमाने पर नहीं हो सका जैसा उन्होंने सोचा था, मगर जब अब्दुल नासिर पर हमले के बाद जब हसन बन्ना के दामाद और उनके सेक्रेटरी सईद रमज़ान भाग कर उर्दून गए, वहाँ से पाकिस्तान, फिर वहाँ से यूरोपियन मुल्क स्विट्ज़रलैंड में जाकर एक इस्लामी मरकज़ कायम कर ली 1958 के अंदर। उसके बाद 68 में जर्मनी के अंदर एक इस्लामी जमीयत बना ली। 88 तक अमेरिका में तकवा नाम से बैंक भी कायम कर लिया, जिसका जिम्मेदार एक मिस्री इख्वानी अरबपति यूसुफ मुस्तफ़ा निदा है। हालांकि आलमगीरियत और वलायतुल फ़क़ीहियत का तस्वुर सिर्फ एक ड्रामा है, वरना इनके ज़रिए सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार का हुसूल है कि किस तरह आलमी इस्लामी बिलखुसूस आलमी अरब के अंदर इक़्तिदार हासिल किया जाए। और माजी की दहाइयों में इन दोनों ने इसी साजिश से काफ़ी फ़ायदा उठाया। और चूंकि जाफरी अकीदे के मुताबिक ईरानी रवाफिज़ शिमाली इराक में सामुर्रा की पहाड़ी में 255 हिजरी में छुपे अपने मज़ूम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं और इनके हिसाब से उसे ज़ोहर का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए रवाफिज़ इख्वानियों के साथ मिलकर अपना ये दीनी फ़र्ज़ निभा रहे हैं कि मेहदी के आने के बाद कैसे हरमैन पर कब्जा होगा और कैसे शेखैन और सारे दुश्मनाने अहले बैत को मारेंगे। आखिर ये काम उसी वक्त पूरा होगा जब अहले सुन्नत ही के अंदर से लोगों की मदद हासिल की जाए, और ये काम इख्वानी एक भाई की तरह से कर रहे हैं, रवाफिज़ का साथ दे रहे हैं और उनके खबीस एजेंडे के मुताबिक अमल कर रहे हैं। चुनांचे 2011 की खूनी बगावत में जब इख्वानियों ने धोखे से इक़्तिदार हासिल कर ली तो ईरानी निज़ाम अल फ़क़ीही डिक्टेटर अली ख़ामनाई के
دل میں گلگلے پھوٹنے لگے اور اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھنے لگا، اور اسے پورا کرنے کے لیے اخوانی صدر محمد مرسی کو اگست 12 میں ایران طلب کیا اور پھر اپنے صدر احمدی نژاد کو مصر بھیجا پورے ایک بڑے وفد کے ساتھ، اور دونوں ملکوں میں ایک نیا رشتہ شروع ہوا، حالانکہ 34 سالوں سے دونوں ملکوں کے مابین کوئی تعلقات نہیں تھے۔ اخوانیوں کی حکومت بنتے ہی سب سے زیادہ خوشی ایران کو ہوئی، جگہ جگہ مجلسیں قائم کر کے خوشیاں منائی گئیں، ایران میں مبارکبادیاں دی گئیں۔ ایرانی قاتل جنرل قاسم سلیمانی نے قاہرہ کا دورہ کیا، جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی نادر واقعہ تھا، مگر اس نے اپنے فوجی وفد کے ساتھ مرسی اور اس کی حکومتی اہلکاروں سے گفتگو کی۔ اسی وقت سلیمانی نے لبنان میں حزب اللہ سے اور غزہ میں حماس کے لیڈروں سے بھی ملاقات کی تھی۔ حماس کے لیڈر احمد عبد الہادی نے اس کی تاکید کی ایک ویڈیو میں کہ سلیمانی نے غزہ کئی بار زیارت کی ہے، اور سرنگ کھودنے کی سوچ قاسم سلیمانی اور عماد مغنیہ ہی کی تھی، اور اسی سرنگ کے راستے سے مرسی کے دور حکومت میں مصر سے لے کر غزہ اور لبنان و سیریا تک سارے اخوانی اور ایرانی لیڈران جاتے تھے۔ برطانوی اخبار ٹائمز نے ایک بار لکھا تھا کہ قاسم سلیمانی نے محمد مرسی کے مشیر خاص اسام حداد اور دیگر انٹیلیجنس اہلکاروں سے ملاقات کر کے حکومتی انٹیلیجنس ایجنسی سے الگ ایک اخوانی انٹیلیجنس ایجنسی قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس طرح ایران کے اندر ہے، تاکہ بعد میں اگر حکومت کوئی دوسرا بھی بنا لیتا ہے تو اسے گرانے میں اور دوسرے لیڈران پر نگرانی کرنے میں آسانی ہو۔ اخوانی اور خمینی ایرانیوں میں ایک مشترک پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں کے یہاں شخصیات میں انتہا درجے کا غلو پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح خمینی کی شخصیت میں روافض غلو کرتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کو انہوں نے 1 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی لاگت پر بنا دیا، چنانچہ ایرانی اخبار اطلاعات کے مطابق 1992 میں جس نے یہ رپورٹ چھاپا تھا، خمینی کی قبر کا رقبہ جسے بہشت زہرا کہتے ہیں 6 لاکھ مربع میٹر ہے، اور لمبائی 1 کلومیٹر ہے، چوڑائی نصف کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ایک قبر کے لیے اتنی لاگت میں اتنے بڑے رقبے پر کسی بھی دین کے اندر کسی بھی شخصیت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے آج تک۔ یہی غلو اخوانیوں نے بھی اپنے مرشد اول کے ساتھ کیا، مگر دوسرے انداز میں۔ چنانچہ ان کا تیسرا مرشد عمر تلمسانی اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات کے اندر لکھتا ہے، لما كان الامر امر عودة المسلمین للایمان اختار اللہ لهذه الدعوة امامها الشہید حسن بنا۔ معاملہ جب آیا مسلمانوں کے ایمان کی طرف لانے کا، یعنی اب مومن تو رہ نہیں گئے، سب لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ مسلمانوں کی لوگوں کو ایمان کی طرف لایا جائے، تو اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہید حسن بنا کو چنا ہے۔ تلمسانی نے آگے لکھا، كنت ارى واسمع وافكر بعين فضيلته واذانه وعقله لثقتي المطلقة في ثواب كل ما يرى، وقد يكون في هذا شيء من الخطأ او الغاء الشخصية عند بعض الناس، ولكني كنت معه الميت بين يدي مغسله وكنت سعيدا بهذا كل سعادة۔ میں تو امام بننا ہی کی آنکھ سے دیکھتا تھا، ان کی کان سے سنتا تھا، انہی کی عقل سے سوچتا تھا، کیونکہ ان پر مجھے مکمل طور سے بھروسہ تھا کہ وہ جو بھی سوچتے ہیں سب درست ہے۔ کچھ لوگ اسے غلط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ان کے سامنے اسی طرح تھا جیسے غسل کرانے والے کے سامنے ایک لاش ہوتی ہے، اور اس سے پوری طرح مطمئن تھا میں۔ اسی طرح اگر نظام حکمرانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں بھی مکمل اتفاق اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اخوانیوں کے نزدیک جس طرح ملکی سربراہ سے بھی بڑھ کر ان کے مرشد کا مقام ہوتا ہے، اور صدارتی محل و پارلیمنٹ سے بڑھ کر ان کے مرشد کی آفس ہوتی ہے جہاں ملک کا سربراہ جا کر حاضری دیتا ہے، اسی طرح ایران میں ملک کا صدر رافضی روحانی پیشوا کے سامنے بے بس ہوتا ہے، اس کی حیثیت محض مشیر کے ہوتی ہے، ایک مشیر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کا جو روحانی سربراہ ہوتا ہے وہ پورا مکمل طور سے ڈکٹیٹر ہوتا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، جتنے انتخابات ہوتے ہیں وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ مشورے پاس کر سکتے ہیں، وہ مشورہ اسی ڈکٹیٹر خامنئی کے پاس پیش کیا جاتا ہے، وہ مناسب سمجھتا ہے تو لاگو کرتا ہے، نہیں تو اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ افکار و نظریات میں دونوں کے اندر کس قدر یکسانیت ہے، اخوانی مرشد محمد مہدی عاکف کے ایک قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ مہدی عاکف نے 28 جنوری 1982 کی تاریخ میں ایرانی خبر رساں ایجنسی کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا، ان الاخوان المسلمین یؤیدون افکار و مفاہیم الجمہوریہ الاسلامی۔ اخوان المسلمون اسلامی جمہوری ایران کے تمام افکار و مفاہیم کی تائید کرتے ہیں، یہ اخوان المسلمون کی جماعت ہے۔ خمینی کی خونی بغاوت کو اخوانی صرف اسلامی جمہوریہ ہی نہیں کہتے، بلکہ
اسی کو ہی صرف دارالاسلام یہ سمجھتے ہیں اور آئیڈیل مانتے ہیں. یہاں تک کہ ایک لبنانی اخوانی اور اردن کی اخوانیوں سے مرشد فتح یکن نے قرآن کی ایک آیت کو ایرانی نظام کے ساتھ خاص کر دیا اور اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا قیام الثورہ الایرانی تحقیق لما وعد اللہ بہ اذ قال ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم هم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. یہ جو آیت ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب کرتا ہے، رسولوں کو جو بھیجا ہے کلمہ دے کر کے ان کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اور ہم اپنی فوج کو غالب کریں گے. یہ جو آیت ہے اس کو فتح یکن ایک اخوانی بہت ہی خطرناک اخوانی ہے، یعنی شیعہ رافضیت سے بھرا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جو ایران میں خمینی نے حکومت قائم کی تھی اسی کے تعلق سے پیشین گوئی ہے. ایرانی انقلاب دراصل اللہ کا یہ وعدہ تھا جس سے اللہ نے پورا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور خمینی نے اپنے فاسد نظام کے لیے تو دین کا استعمال کیا ہی ہے، چنانچہ امامت، اسلامی حکومت، ولی فقیہ اور دولت مہدی منتظر جیسے جدید مصطلحات اسی کے ایجاد کردہ ہیں. چنانچہ نجف کے اندر اپنی سکونت کے دوران 1979 میں اس نے جو فارسی زبان میں لیکچر دیے تھے اسے 70 میں الحکومہ الاسلامیہ کے نام سے شائع کیا گیا، جس میں وہ کہتا ہے من ضروریات مذہبنا ان لائمتنا مقاما لا یبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل وقد ورد عنهم ان لنافع. ہمارے مذہب کی واجبات میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے. اللہ کے ساتھ ان کے ایسے حالات ہوتے ہیں جو کسی مقرب فرشتوں اور نبی مرسل کو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. خمینی کے مطابق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکے. دین اسلام کی مکمل دعوت ولایت الفقیہی نظام ہی پورا کر سکتا ہے. چنانچہ یہ ملعون خمینی کہتا ہے ومنذ صدر الاسلام والنبوہ وما تلاہ لم يدعو ان تظہر الى الوجود حکومہ کما یریدها الاسلام ففی زمن رسول اللہ ونتیجة لكل تلك المشکلات من حروب ومعارضہ لم تتحقق الحکومہ بالشکل الذی کان یریدہ. صدر اسلام، نبوت اور اس کے بعد بھی لوگوں نے یعنی ابتدائی اسلام کے اندر چاہے وہ عصر نبوی ہو یا عصر خلافت راشدہ ہو یا عصر بنی امیہ ہو، کوئی بھی کہا لوگوں نے ایسی حکومت قائم نہیں کی جیسا اسلام چاہتا تھا، نعوذ باللہ. چنانچہ چاہے رسول اللہ کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا، پورا دور مشکلات اور لڑائیوں کا رہا جس کی وجہ سے اس طرح کوئی حکومت تشکیل نہیں پا سکی جیسا اسلام کو مقصود تھا. ہوا کر کے انہوں نے اخوانیوں نے رافضیوں نے موجودہ دور میں قائم کیا ہے. سیاسی اسلام کے نام پر ملعون خمینی کس طرح عربوں سے بغض کے نتیجے میں اپنی مجوسیت کے بھیس میں آ کر زہر اگلتے ہوئے کہتا ہے انا ازعم بجرأة ان الشعب الایرانی بجماہیرہ الملیونیہ فی العصر الراہن افضل من اہل الحجاز فی عصر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا جملہ ہے، آپ دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ میں پوری جرات سے کہتا ہوں کہ رسول کے زمانے میں بھی ایرانی قوم حجازی عربوں سے افضل تھی. ایک جگہ رسول اللہ پر بڑی دیدہ دلیری سے علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی آڑ میں اپنی فارسی مجوسی بغض کو نکالتے ہوئے کہتا ہے لو كان علی علیہ السلام ظہر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأظہر الشریعہ کما اظہر النبی ولكان نبی مرسلا وذلك لاتحادهما في الروحانیہ والمقامات المعنویہ والظاہریہ. اگر علی علیہ السلام رسول اللہ سے پہلے ظاہر ہو جاتے اور وہ شریعت لاتے تو وہ بھی نبی مرسل ہوتے، کیونکہ روحانی اور ظاہری ہر اعتبار سے دونوں متحد. یہ مجوسیوں کے حلول کا عقیدہ ہے. خمینی نے جس طرح رسالت میں شک کیا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اور اسی کے ذریعے مجوسیت کو پھیلایا، اسی طرح اس نے قرآن کے اندر بھی شک پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی اور اسے محرف کہنے میں کافروں کی طرح نہیں ڈرا. اور یہ تحریف کا عقیدہ وہی مجوسی شیعی حکومت سے شروع ہوا تھا جب شیعی علماء نے تحریف کی تائید کر دی تھی. چنانچہ خمینی اپنی کتاب القرآن و باب معرفت اللہ میں بڑی صراحت سے لکھتا ہے القرآن من دون تحریف و تغییر ومن کتاب الوحی الالہی وان الذی یستطیع يتحمل هذا القرآن هو الوجود الشریف ولی اللہ المطلق علی بن ابی طالب ولا يستطيع الاخرون اخذ هذه الحقيقه الا بالتنزيل من مقام الغيب الى موطن الشهاده والتطور بالاطوار الملكيه والتكسي بكسوه الالفاظ والحروف الدنيويه وهذه احدى معاني التحريف التي وقعت في جميع الكتب الالهيه والقران الشريف وجميع الايات الشريفه ووزعت في متناول البشر بعد تحريفات عده بحسب المنازل والمراحل التي تواها من حضرة الاسماء الى عوالم الشهاده والملك الاخير وعدد مراتب التحريف يتطابق مع عدد بطون القران تابق النعل بالنعل. کہتا ہے کہ قرآن اگر بلا تحریف اور تبدیلی کے وحی الہی کی شکل میں موجود ہے تو وہ اللہ کے ولی مطلق علی ابن ابی طالب کی شکل میں ہے.
اور یہ حقیقت مقام غیب سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک الفاظ و حروف میں موجود آسمانی کتابوں کا تعلق ہے، یعنی جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ ساری کتابیں جو الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، اس کا کہہ رہا ہے کہ تو ان سب میں تحریف پایا جاتا ہے، جس میں قرآن بھی شامل ہے، کیونکہ ان سب کو انسانی ہاتھوں نے مرتب کیا ہے منازل اور مراحل کے اعتبار سے، نعوذ باللہ۔ یعنی تورات و زبور کی طرح سے، دیگر آسمانی کتابوں کی طرح سے قرآن کو بھی یہ مانتا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس وقت 56 مسلم ممالک میں تنہا ایران ہے جہاں سرکاری طور پر قرآن کو محرف اور مشکوک مانا جاتا ہے، جبکہ اللہ صراحہ سے کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ظاہر ہے جسے رسالت اور قرآن میں شک ہو، صحابہ کو مرتد مانتا ہو، وہ ایسی کتابوں کو کیوں نہیں چھاپے گا اور نصاب تعلیم میں شامل کرے گا جن میں صحابہ کو گالی دی گئی ہو، اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خباثتوں سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔